बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और आप लोगों के दिलों में अल्लाह ताला सुकून, इत्मीनान और खुशहाली भर दे। क्या आपका दिल किसी ने तोड़ा है? यकीनन तोड़ा है। और मेरी ऑडियंस में ज़्यादातर लोग दुखी और टूटे हुए दिल वाले ही हैं और आप लोगों को समझ नहीं आती आप क्या करें। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। हो सकता है इस वीडियो से आपको सुकून मिले, आपको आपकी ज़िंदगी का पर्पज़ मिले, आपको जीने का हौसला आए और सहारा मिले। तो देखें, अगर आपका दिल किसी ने तोड़ा है, वो तो तोड़ के चला गया। अगर उसके दिल में इंसानियत होती, अगर उसके दिल में अल्लाह का खौफ होता या फिर वो इंसान सच्चा मुसलमान होता तो आपका दिल ना तोड़ता, आपके साथ हराम ताल्लुक़ में ना आता, आपको हराम रिश्ते में अपने साथ कैद करने के लिए या अपने साथ इन्वॉल्व करने के लिए आपको मजबूर ना करता। ठीक है ना? तो अब आपको क्या करना है? इसमें सब लोग शामिल हैं, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं। आप लोगों को जिसने भी धोखा दिया है, चाहे वो आपकी मोहब्बत की कहानी है, चाहे वो आपके ट्रस्ट की कहानी है कि आपने किसी पे ट्रस्ट किया, आपको धोखा हो गया, आपका पैसा डूब गया, आपको आपके दोस्तों ने धोखा दे दिया, आपसे किसी ने कर्ज़ लिया वापस नहीं किया, और इस तरह की जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें आपका दिल टूटा है, आप अपने बहन भाइयों से, अपने घर वालों से, अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से और स्पेशली उस इंसान से जिससे आप मोहब्बत करते थे, उनसे आपको दुख मिला। तो अब आप क्या करें? तो देखिए, पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है अल्लाह से तौबा। अल्लाह से तौबा करें, क्योंकि हमारे अपने अमाल होते हैं जो हमारे आगे आते हैं। कोई भी इंसान हमें उस वक़्त तक तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकता जब तक अल्लाह की मर्ज़ी ना हो। हर शय, पत्ता भी अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं हिल सकता। मैं बोल रही हूँ, मैं अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं बोल सकती। तो हमें अगर ये बात समझ में आ जाए, हमारे साथ जो होता है वो सब कुछ अल्लाह की रज़ा से होता है, और जो कुछ भी हमारे साथ बुरा होता है वो सब हमारे अपने अमाल का नतीजा होता है। लेकिन जब हम अल्लाह के करीब ही नहीं हैं, जब हम अल्लाह को अपनी मुसीबत में, मुश्किल में पुकारते हैं लेकिन खुशी में उसे भूल जाते हैं, जब हमें कोई प्यार करने वाला मिलता है हम इनसेन हो जाते हैं, हम ऐसी-ऐसी हरकतें कर जाते हैं और लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं कि अल्लाह माफ़ कर दे। फिर वही मोहब्बत हमें तोड़ती है। स्पेशली वो मोहब्बत जो हराम मोहब्बत है, स्पेशली वो ताल्लुक़ जो आपका महरम नहीं है, लेकिन वो आपको महरम बनाने के लिए आपके साथ झूठे वादे ज़रूर करता है ताकि आप उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाएँ, ताकि आप उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में आ जाएँ। आज का दौर, आज की जनरेशन, ख़ास तौर पे मैं उनसे मुख़ातिब हूँ। जब आप एक अल्लाह की हदूद तोड़ रहे हैं, बाउंड्रीज़ तोड़ रहे हैं, फिर आपको दर्द कैसे ना मिले? अल्लाह तो अपने बंदे से इतना प्यार करता है कि वो अपने बंदे के दिल में रहना चाहता है और अपने बंदे के दिल को अपनी मोहब्बत के लिए खालिस करना चाहता है। तो जब आप एक इंसान की मोहब्बत को, जो कि अल्लाह ने बनाया है, आपको अल्लाह ने बनाया है, आप जिससे मोहब्बत में सारी हदें फलांग लेते हैं, उस इंसान को भी अल्लाह ने बनाया है। तो फिर अल्लाह को तो ये चीज़ पसंद नहीं आएगी ना, कि जिसको मैंने बनाया है, ये उसको माँगने के लिए मेरे आगे झुकता है। जब आप खालिस्तन अल्लाह के आगे इसलिए झुकेंगे ना, या अल्लाह मैं समझ गई हूँ या मैं समझ गया हूँ कि तेरे हर काम में हिकमत होती है, और आखिर में हर चीज़ की लज़्ज़त की जो इंतहा है वो बेज़ारी है। इस दुनिया की हर मोहब्बत की इंतहा बेज़ारी है। सिर्फ़ अल्लाह है जो बेज़ार नहीं होता अपने बंदों के गुनाहों से। सिर्फ़ अल्लाह है जो अपने बंदे की वापसी का इंतज़ार करता है। सिर्फ़ अल्लाह है जो आपके पलटने पे आपको माफ़ कर देता है। बहुत से लोग इस चीज़ की खौफ़ में होते हैं, मुब्तला रहते हैं, हमसे बड़े गुनाह हो गए हैं, पता नहीं अल्लाह हमें माफ़ करेगा या नहीं। आपको पता है, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के ऊपर अल्लाह का ये एहसान है, ये करम है कि सिर्फ़ यही वाहिद उम्मत है जो गुनाह करने के बाद तौबा करेगी तो अल्लाह उसको उसी वक़्त माफ़ कर देगा, उसके सारे गुनाह बख्श देगा, जब जब वो माफ़ी माँगेगा अपने गुनाहों की। सिर्फ़ ये हमारी उम्मत के ऊपर अल्लाह ताला का एहसान है, हमारे नबी की उम्मत पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि अल्लाह आपसे नाराज़ है, वो माफ़ नहीं करेगा, या वो आपके गुनाहों की वजह से अब आपको सज़ा दे रहा है? नहीं, तौबा का दरवाज़ा
مرتے دم تک کھلا ہے۔ توبہ کیجئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے مخلصی کے ساتھ سربسجود ہوئیے، اپنے آپ کو سرنڈر کیجئے اور اللہ سے دعا مانگیے کہ یا اللہ میری غلطی ہے، میں جیسا بھی ہوں تیرا بندہ ہوں، مجھے معاف کر دے، اور اپنے آپ کو اللہ کی امانت میں دے دیجئے، اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دیجئے، اور پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کیسے کھڑا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہمارا اس دنیا میں کسی بڑے آدمی کے ساتھ تعلق ہو تو ہم بڑے پراؤڈ ہوتے ہیں کہ فلاں بندہ ہمارا جاننے والا ہے، تم کچھ کہہ کے تو دیکھو مجھے، یا آپ کا جو کام ہے آپ نے کروانا ہو تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ انسان آپ کا کام کر دے گا۔ یہی توکل اللہ کی ذات پہ کر کے دیکھیے۔ تو اگر آپ کا کوئی دل توڑ کے چلا گیا ہے، کسی بھی طرح سے آپ دل سے زخمی ہیں، تو ایک چیز مائنڈ میں رکھیے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو 3 چیزوں سے ہمیشہ آزماتا ہے اور آزمائے گا، دے کر، لے کر اور نہ دے کر۔ اگر آپ کو فوراً سے آپ کی دعا کا جواب مل گیا، آپ کو مل گیا وہ جو آپ چاہتے تھے، تو شکر ادا کیجئے۔ اگر آپ کو نہیں ملا تو توکل رکھیے اللہ پہ، فیتھ رکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا وہ جو آپ چاہتے ہیں۔ دے کے لے لیا ہے تو یقیناً یہ صبر کا مقام ہے، آپ کو صبر کرنا ہے۔ تو شکر، صبر اور توکل، اسی سے آپ اس دنیا میں بھی فلاح پاتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ تو اگر آپ کو یہ چیز فیل ہوتی ہے نا، آپ دکھی ہیں، کیونکہ مجھے بہت زیادہ کمنٹ سیکشن میں اس طرح کی باتیں پڑھنے کو بھی ملتی ہیں، مجھے ان باکس میں بھی بہت میسیجز آتے ہیں، میں بہت دکھی ہوں، اس نے میرا دل توڑ دیا، اتنے سال کا رشتہ تھا وہ چھوڑ کے چلا گیا، اور اب تو ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم تو مرنے کی دعا کر رہے ہیں۔ ایسی ایسی باتیں مجھے سننے کو ملتی ہیں، پڑھنے کو ملتی ہیں، تو دل بڑا دکھی ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی بنائی ہوئی اتنی خوبصورت زندگی، اتنی خوبصورت شکل، اتنا خوبصورت جسم اس لیے برباد کر رہے ہیں کہ کوئی ایک آدمی جو نسلی نہیں تھا وہ آپ کو چھوڑ کے چلا گیا یا وہ آپ کو توڑ کے چلا گیا، تو آپ اس کے پیچھے اب اللہ کی دی ہوئی ہزاروں لاکھوں نعمتوں کو کیسے اگنور کر سکتے ہیں آپ؟ یہ چیز میری سمجھ سے باہر ہے کہ جس نے جانا تھا اس نے جانا تھا، وہ آپ کو لیسن دینے آیا تھا، آپ کو کچھ سکھانے آیا تھا، آپ کو کچھ بتانے آیا تھا، آپ وہ نہیں سمجھتے، مقصد نہیں سمجھتے آپ وہ جو ایک مصیبت ہے نا اسی کے اوپر بس دروازہ پیٹتے رہتے ہیں، وہ جو بند ہو گیا ہے۔ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اگر اس انسان کے جانے کے بعد آپ اللہ کے آگے جھک گئے، اس انسان کے کھو جانے کے بعد، اس کے چلے جانے کے بعد آپ اللہ کے ہو گئے ہیں، تو وہ انسان آپ کے ساتھ غلط کیسے کر کے گیا؟ اس نے تو آپ کو اللہ سے ملوا دیا، آپ تہجد پڑھنے لگ گئے، آپ 5 وقت کے نمازی بن گئے، آپ قرآن کا علم سیکھنے لگ گئے، آپ اس دنیا میں آنے کا مقصد سمجھنے لگ گئے، تو وہ انسان آپ کے ساتھ کیسے غلط کر کے گیا؟ اس کے آنے میں بھی تو یہ بلیسنگ تھی نا کہ آپ اللہ کے قریب ہو گئے، اور اللہ نے آپ کا شاید ایسے ہی لکھا تھا، شاید نہیں یقیناً آپ کی ڈیسٹنی میں یہی لکھا تھا کہ آپ نے اللہ کے قریب ایسے ہی جانا تھا۔ بالکل اسی طرح جیسے ہم ایک چھوٹے بچے کو ایسی جگہ پہ جانے سے منع کرتے ہیں جو اس کے لیے خطرہ ہوتی ہے، اور وہ نہیں مانتا تو ہم اسے تھپڑ لگا کے منع کرتے ہیں، تو اللہ بھی پھر اسی طرح اپنے بندے کو اپنی طرف لے کے آتا ہے، جب وہ نہیں مانتا تو اسے تھپڑ تو پڑتا ہے نا، چاہے وہ ریلیشن شپ میں پڑے، چاہے وہ فائنینشلی پڑے، چاہے وہ کسی اور طرح سے پڑے، پڑتا ضرور ہے۔ تو وہی چیز ہے، آپ نے یہ سمجھنا ہوتا ہے۔ اور دیکھیں، قرآن کو اگر آپ کھول کے پڑھیں گے تو وہاں بہت ساری باتیں آپ کو ایسی دیکھنے کو ملیں گی کہ جیسے قرآن آپ سے بات کر رہا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بہت جگہوں پہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے انعام ہے، جیسے اللہ نے کہا ہے کہ ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم خوش ہو جاؤ گے، دین میں جبر نہیں ہے، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو، اور لغو اور بری باتوں سے، بری چیزوں سے پرہیز کرو، گریز کرو۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور اللہ بہترین چال چلنے والا ہے، اور اللہ میرا دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے ہر قدم پہ ہمیں سہارا دیتا ہوا، حوصلہ دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ بات تو صرف سمجھنے کی ہے، اور اللہ کو تو جوانی کی توبہ بہت پسند ہے، اور اللہ تو پھر اپنے پلٹنے والے بندے کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے کہ اس کی اپنی سوچ حیران رہ جاتی ہے کہ اللہ اتنا مہربان ہے میرا، کہ میرے واپس آنے پہ اللہ نے مجھے اتنا عطا کر دیا۔ اور جب آپ گیو اپ کرتے ہیں نا، وہی وقت ہوتا ہے جب اللہ آپ کو عطا کرنے والا ہوتا ہے۔ بس بات وہی ہے توکل کی، کہ اگر آپ نے توکل کیا اللہ پہ
تو اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ عطا کر دے گا۔ جیسے ایک بہت ہی خوبصورت حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم، ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، بس تو نے حوالے کر دیا خود کو اس کے جو میری چاہت ہے، تو میں تجھے دوں گا وہ بھی جو تیری چاہت ہے، لیکن اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ جو انسان اس چیز کو سمجھ لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے لیے یہی میسیج ہے کہ اگر آپ کی چاہت ہے اور وہ آپ سے کھو گئی ہے تو سپرد کر دیں خود کو، اس کے حوالے کر دیں خود کو، اس کی چاہت کے حوالے کر دیں خود کو، اور اپنے آپ کو، اور اللہ سے کہیں یا اللہ میں بھی تیرے سپرد، میں بھی تیری امانت میں، تو وہی کر جو تیری رضا ہے اور مجھے اپنی رضا پہ راضی کر دے، مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ پھر دیکھیں کمالات کیسے ہوتے ہیں اور واقعات کیسے معجزات میں بدلتے ہیں، اور پھر اللہ آپ کو وہ دے گا جو آپ کی چاہت ہے، مگر آپ کو طلب نہیں ہوگی اس وقت۔ یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا آیا ہے، عشق کے مجازی سے عشق کے حقیقی کا سفر۔ جو انسان اس معراج تک پہنچ جاتا ہے، اس قدر وہ پرسکون ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں اس قدر خوشی آ جاتی ہے کہ اسے پھر دنیاوی لوگوں اور دنیاوی چیزوں کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ دنیا تو اس کے قدموں میں ہوتی ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہوتا ہے۔ تو یہی کرنا ہے آپ کو۔ یہاں سامنے 3 کارڈز بھی پڑے ہوئے ہیں، ان کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ اٹس ٹائم ٹو رائز۔ جب آپ کو کسی نے چھوڑ دیا ہے، آپ کا دل کسی نے توڑ دیا ہے اور آپ کو کوئی چھوڑ کے جا چکا ہے، تو دس از اے ٹائم فار یو ٹو رائز اپ، کہ آپ اس انسان کے جانے کے بعد اپنی گروتھ پہ دھیان دیں اور اپنی ویل بینگ پہ دھیان دیں۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ بہت دفعہ بہت سے لوگ ریلیف فیل کرتے ہیں جب کوئی ان کو چھوڑ کے جاتا ہے۔ another thing، آپ کی ہیلنگ صرف اور صرف اللہ نے کرنی ہے۔ دس از آلسو اے بلیسنگ کہ کوئی آپ کو چھوڑ کے چلا گیا، آپ کا دل توڑ کے چلا گیا، کیونکہ وہاں آپ کے لیے کیا شر تھا اس انسان میں، اس انسان کے رشتے میں، آپ نہیں جانتے کہ وہ انسان آپ کے لیے کتنا برا ثابت ہو سکتا تھا۔ اسی لیے جب کوئی چلا گیا ہے تو شکر ادا کیا کریں، فاتحہ پڑھا کریں اور اللہ کا شکر ادا کر کے آگے بڑھا کریں، کیونکہ آپ کی دولت اور وہ انسان یا آپ کے بچے، ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ سے دور کرتی ہے، وہ آپ کے لیے بلیسنگ نہیں بلکہ وہ آپ کے لیے زحمت ہے۔ تو یہ چیز سوچ کے سمجھ کے اپنی زندگی گزاریے، اور آئی ہوپ میری اس ویڈیو سے آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ملی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانی کرے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، لائک شیئر سبسکرائب کمنٹ، پریس the notification button, bell icon also. Allah bless you all. Bye.